یہ تو اپنی نوعیت کے اعتبار سے ہی کبیرہ گناہ ہے. ہم اس کو بہت نارمل سمجھنا شروع کر دیں. اٹس نیو نارمل ہے. یہ صغیرہ بھی ہو, اس کی تشریح کر دیجئے, کوئی کیا ہونا چاہیے. صغیرہ بھی ہو تو جتنی زیادہ یہ ہو رہا ہے تو کبیرہ بن جاتا ہے. لیکن یہ کسی کا حق مارنا, کسی کا حق کھانا, وراثت میں سے بہنوں کو بیٹیوں کو پورا حق نہ دینا, یہ تو ہے ہی کبیرہ گناہ. کسی کا حق مارنا یہ تو کبیرہ گناہ ہے. یہ تو چھوٹی بات ہے, یہ چھوٹی بات ہے ہی نہیں, یہ بڑے گناہوں میں سے ہے. اللہ ایک دیکھیں زمین کا جو ہے نا ایک بالشت, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بالشت کسی نے کسی کی زمین جو ہے ہتھیا لی نہ حق, جو اس کی بنتی نہیں تھی اس نے لے لی, تو قیامت والے دن 7 زمینوں کا طوق اس کے گلے میں پہنایا جائے. اللہ اکبر, اللہ کہ تو نے کسی کے زمین ہتھیا لی تھی. تو کتنی بہنیں ہیں بیچاری وہ ترس رہی ہوتی ہیں. ہم کہتے ہیں جی بہنوں نے ہمارا حق معاف کر دیا. بھئی پہلے بہنوں کو دو نا, ہاں وہ نوبت تو آنے دو, پہلے دو ان کو, ان کے ہاتھ میں دے دو, پھر اگر وہ واپس دے دیں پھر اس کو معاف کرنا سمجھے. تو جا کے بھائی کیا کرتے ہیں کہ یہ بھی وہ کرتے ہیں جن کو تھوڑا بہت اللہ کا خوف ہوتا ہے. جن کو نہیں ہے وہ تو ویسے ہی وہ کرتے ہیں کہ ایک ٹرک بھر کے ہم نے جہیز کا دے دیا, بس ختم ہو گئی بات, ان کا حق ختم ہو گیا. دوسرے جن کو تھوڑا بہت خوف ہوتا ہے وہ جا کے بہن سے کہتے ہیں کہ بہن آپ ہمیں معاف کر دیں, آپ ہمارے حق میں دستبردار ہوتی ہیں. وہ کہتی ہیں کون سی بہن ہے جو بھائی کو جواب دے گی. تو وہ بیچاری کہتی ہے کہ بھائی آپ رکھ لیں. تو اگر آپ نے بھائی بہن سے واقعی معاف کرانا ہے تو پہلے آپ اس کا حق دیں, اس کو بتائیں کہ بیٹے آپ کا اتنا حق بنتا ہے, یہ حق آپ لے لیں, یہ آپ کا حق ہے. اس کے نام کروا دیں, یہ آپ کا حق ہے, یہ ہم نے ڈاکومنٹیشن آپ کے نام کروا دی ہے. اب اگر وہ دینا چاہے تو کرے نا واپس, تو پھر کرے واپس. کون سی بہن واپس کرے گی؟ ہر کسی کو ضرورت ہے, ہر کسی کو. جب حق ہے, جب شریعت نے کیا, اور شریعت اس معاملے میں کیا کہتی ہے؟ اگر والد حیات ہیں تو کیا صورتحال ہے؟ اگر والد حیات ہے تو اس کے والد کے مال میں کسی کا کوئی حصہ نہیں. بالکل غلط ہے. یہ جو لوگ والد بیچارہ بیمار پڑا ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں ہمارا حصہ ہمیں دے دیں, کسی کا کوئی حصہ ہے ہی نہیں. کوئی حصہ ہے ہی نہیں. وہ والد کا حصہ ہے, وہ ماں کا ہے تو ماں کا ہے, باپ کا ہے تو باپ کا ہے. وہ حصہ اس وقت ان کی طرف منتقل ہوگا جب وہ فوت ہو جائیں گے. اس وقت ترکہ ہوگا, ترکے کی صورت میں ان کی. اگر والد یا والدہ اپنی مرضی سے کسی کو دینا چاہیں تو وہ دے سکتے ہیں, اس کو گفٹ کہتے ہیں. وہ پھر وراثت نہیں ہے, وہ گفٹ ہے. وہ اپنی مرضی سے دے سکتے ہیں کسی کو, اور اگر وہ اپنی مرضی سے گفٹ دینا چاہیں تو وہ پھر سب کو برابر دینا پڑے گا, بیٹی کو بھی اور بیٹے کو بھی. وہ وراثت کے اصول کے تحت نہیں ہوگا. اچھا, وراثت کا اصول اس وقت نہیں ہے. وراثت کا اصول صرف وراثت میں ہے, فوت ہونے کے بعد. ہاں جی, جو آپ نے گفٹ دیا تو گفٹ سب کو برابر دینا. اچھا.